بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1114 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 25، 26 اور 27، 25، 26 and 27۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا۔ صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے، ربکم تمہارا پروردگار، اعلم خوب جانتا ہے، بما اسے جو، فی نفوسکم تمہارے دلوں میں، ان تکونو اگر ہوگے تم، صالحین نیک، فإنہ تو بلا شبہ وہ، کانا ہے، للأوابین رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا بہت بخشنے والا۔ وآتی اور دے تو، ذا القربا رشتہ داروں کو، حقہ اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو، ولا تبذر اور تو فضول خرچی مت کر، تبذیرا فضول خرچی کرنا۔ ان المبذرین بے شک فضول خرچی کرنے والے، کانوا ہیں، اخوان الشیاطین شیطانوں کے بھائی، وکان الشیطان اور شیطان ہے، لربہ اپنے رب کا، کفورا نہایت ناشکر۔ ترجمہ یوں ہے، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین کو اور مسافروں کو ان کا حق دو، اور اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ ان 3 آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ دوسری بات، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تیسری بات، رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ چوتھی بات، مسکین اور مسافر کو بھی ان کا حق دو۔ پانچویں بات، اپنے مال کو بےہودہ کاموں میں نہ اڑاؤ۔ چھٹی بات، یقین جانو کہ جو لوگ بےہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ ساتویں بات، شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ بزرگ اور دوستو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق تمام جزئیات بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے میں لاپرواہی کرنے سے ڈرا رہے کہ اپنے ماں باپ سے متعلق اچھی نیت یا بری نیت رکھتے ہو، تمہارا پروردگار تمہارے دلوں سے کیا ہے بالکل پوری طرح باخبر ہے کہ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، تمہاری نیتوں میں فتور ہے، بگاڑ ہے، یا تمہاری نیتوں میں اخلاص اور محبت ہے، تمہارا پروردگار جانتا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کی عمر کے میں برکت کے لیے دل سے دعا کرتے ہو، یا تمہارے دل میں اپنے ماں باپ کی وراثت کو جلد حاصل کرنے کی فکر میں ان کی موت کے دل میں انتظار کر رہے ہو۔ نعوذ باللہ، اللہ جانتا ہے۔ آج ایسی ناخلف اور بدبخت قسم کے بچے موجود ہیں جو اپنے بوڑھے ماں باپ کی موت کے منتظر ہیں کہ ان کی محنت کی گاڑی کمائی جو وہ وراثت کی شکل میں چھوڑ کر جانے والے ہیں وہ انہیں جلد سے جلد مل جائے۔ جس کی نیت اپنے ماں باپ کے تئیں اچھی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو جزائے حسن دے گا، اور جس کی نیت بری ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو اس کے مناسب۔ در منصور میں
اس کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اگر اولاد کی جانب سے ماں باپ کے حقوق میں غفلت سے کوتاہی ہو جائے اور اولاد دل سے فرما بردار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرنے والوں کو معاف کرنے والے. اس آیت کی تفسیر میں صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی صرف ظاہری تعظیم پر اکتفا نہ کرے بلکہ دل میں بھی ماں باپ کا ادب اور اطاعت کا ارادہ رکھے، اس لیے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دلوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے. اسی لیے تمہارے لیے ایک گنجائش بھی سنا رہے ہیں کہ اگر تم دل میں حقیقت میں دل سے سعادت مند ہو اور غلطی سے یا تنگ مزاجی سے کوئی ظاہری لغزش ہو جائے اور پھر اولاد شرمندہ ہو کر ماں باپ سے معذرت کر لے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا کہ جو کثرت سے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیے جانے کے بعد رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. ماں باپ کے ساتھ رشتہ داروں کے حقوق کی ترغیب دی گئی. قرآن مجید میں متعدد مقامات پر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں یہی ترتیب آپ محسوس کریں گے کہ بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا تھا وہ اس طرح تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ. سلوک کرنا ہے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم اس آیت میں بھی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 8 میں یہ تاکید کی گئی وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو تم اس میں سے تھوڑا بہت انہیں بھی دے دو اور ان سے نرمی سے بات کرو. سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 میں بھی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا گیا، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا. سورۃ الروم کی آیت نمبر 38 میں بھی کہا گیا آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اور پس رشتہ دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اور فضول خرچی مت کرو. اس جملے کے ذریعے اشارہ دیا گیا کہ تم پر جو واجب حقوق ہیں یعنی اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا، اپنے ماں باپ پر اور رشتہ داروں پر خرچ کرنا، مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرنا، یہ تمہاری واجب ذمہ داری ہے. اور ان پر خرچ کرنے کے بجائے فضول کاموں میں اپنی دولت کو خرچ مت کرو، اپنی گاڑی کمائی کو فضول خرچ مت کرو. نام و نمود کے لیے شادیوں اور ولیموں میں اور دیگر جائز اور ناجائز تقاریب میں اسراف اور فضول خرچی مت کرو. اور یہ بات یاد رکھو کہ جو لوگ اسراف اور فضول خرچی کرنے والے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان کی حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہوتا ہے. قرآن مجید میں متعدد بار اسراف کرنے سے روکا گیا. سورہ انعام کی آیت نمبر 141 میں کہا گیا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اور اسراف مت کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں کہا گیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اللہ کے نیک بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ اپنی دولت خرچ کرنے میں نہ بخل سے کام لیتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 میں نیک بندوں کے یہ اوصاف بیان کیے گئے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. وہاں پر پوری طرح بتا دے گی کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ وہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.